میرا یہاں پر کچھ ہی عرصہ پہلے تبادلہ ہوا تھا اور یہ جگہ مجھے کافی پسند آئی تھی۔ ایک عرصہ ہوا تھا جیلرز کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے آئے روز نئے مجرموں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا اور مختلف علاقوں میں ٹرانسفر اور مختلف نوعیت کے مجرموں کی میں عادی ہو چکی تھی۔ شوہر آن لائن مارکیٹنگ کے شعبے میں اچھا خاصا نام رکھتے تھے، سو ان کی جاب کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جہاں پر ٹرانسفر ہوتا تھا وہیں پر رہائش پذیر ہو جاتے تھے۔ اس علاقے میں آ کر میں نے چارج سنبھالا اور انسپیکٹر صاحب نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں کہہ دیا تھا کہ زینت، تمہیں یہاں پر بہت احتیاط سے رہنا ہوگا کیونکہ یہ جگہ باقی جگہوں سے بہت مختلف ہے۔ میں ان کی بات سن کر اعتماد سے مسکرائی اور میں نے کہا، سر آپ فکر نہ کریں۔ جیسے ہی میں نے چارج لیا وہ عجیب و غریب باتیں نوٹ کرنا شروع کر دیں اور میری سمجھ میں آنے لگا کہ انسپیکٹر صاحب نے مجھے یہ ہدایت کیوں دی تھی۔ یہ وہ عجیب و غریب باتیں تھی جو میں نے پہلے کبھی نوٹ نہیں کی تھی۔ شروعات میں تو سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ جیل میں کئی طرح کی مجرم عورتیں تھیں اور ہر ایک کی جرم کی داستان عجیب تھی۔ ایک دن میں نے یہاں کا چکر لگایا اور چیکنگ کی، سب کچھ نارمل تھا، لیکن ایک جیل، اس کی حالت اتنی عجیب تھی کہ میں بے اختیار اس کے سامنے ٹھٹک کر رک گئی۔ آخر یہ کون تھی اور پورے کمرے میں اس کو اکیلا ہی کیوں رکھا گیا تھا؟ باقی کمروں میں 5 سے 6 عورتیں تھیں، لیکن اس کمرے میں یہ ایک ہی عورت تھی اور وہ بالکل اکیلی بیٹھی تھی اور اس کی دروازے کی جانب پشت تھی۔ اس کے ارد گرد چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا لیکن وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر ڈنڈا جیل کی سلاخوں پر مارا تاکہ وہ میری جانب متوجہ ہو جائے، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ وہ نہ ہی پلٹی اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھنا گوارا کیا۔ کافی تجسس ہوا مجھے۔ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے بچے جیسے ہم عمر ہی تھے، تھوڑا ہی ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے۔ میں نے تھوڑا آگے جھانکتے ہوئے سختی سے کہا، ادھر پلٹ کر مجھے دیکھو۔ وہ بچے مجھے غور سے دیکھنے لگے لیکن وہ عورت نہ پلٹی، اس نے کوئی حرکت نہ کی بلکہ اپنی بچھائی ہوئی چٹائی پر بیٹھی رہی۔ اب تو مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی، کیا وہ بہری تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی؟ یہ دیکھ کر میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور میں نے اس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میں نے بھویں اچکائیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ نو میم، کچھ نہیں، میں بس… اس کی زبان سے ہکلاہٹ واضح تھی۔ میں اندر چل کر آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اس کی اس قدر پریشانی اور یوں رازداری پر تو میں بھی حیران تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ دل چاہا کہ میں بھی اندر جاؤں اور اسے اپنی طرف موڑ کر پوچھوں کہ یہ تمہارا کس طرح کا انداز ہے، لیکن پھر مجھے سر کی طرف سے بھی ہدایت تھی اور میں نے زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا اور اس بات پر میں خاموشی سے سر ہلا کر آگے چلی گئی۔ لیکن وہ عورت مکمل طور پر میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے خود سے اندازہ لگایا کہ وہ شاید کسی جرم کی بنا پر قید ہوئی ہے، لیکن وہ بچے کس کی بنا پر قید ہوئے تھے؟ بہت سے سوالات میرے ذہن کی اسکرین پر آئے، لیکن فی الحال سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری ڈیوٹی کی ٹائمنگ ختم ہو چکی تھی اور میں گھر کی طرف چلی گئی تھی۔ مختلف جمیلوں میں کئی روز تک میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ جب ایک روز صبح ڈیوٹی پر آئی اور مجھے ایک عجیب واقعہ دیکھنے کو ملا۔ میں کچھ ضروری قسم کی فائلیں ترتیب دے رہی تھی جب کانسٹیبل آسیہ اندر آئی اور سلام کرتے ہوئے ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے فائلوں سے توجہ ہٹاتے ہوئے اس سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے؟ میرے پوچھنے پر اس کے منہ سے بے اختیار تھوک نکلا، یس میم، وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو۔ میرا انداز کچھ مصروف سا تھا۔ میم، وہ قیدی نمبر 853 ملزمہ رخسانہ کے ہاں پھر سے 2 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جب وہ دوبارہ سے تیزی سے بولی، میم، وہی عورت جس کو چند دن پہلے آپ نے دیکھا تھا اور آپ نے اس کے متعلق پوچھا بھی تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم سے اس سے کی گئی ملاقات آئی۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے اور شاید وہ جب گرفتار ہوئی تھی تب پریگننٹ تھی۔ اور دوسرے بچے؟ میں نے طنزیہ طور پر ہنستے ہوئے کہا، اس طرح کی عورتوں کو کوئی بھی کام نہیں، ساتھ ساتھ بچے بھی پیدا کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ وارداتیں بھی۔ پہلے کیا اس نے کم آبادی پھیلائی ہوئی تھی جو اب دوبارہ 2 بچوں کو پیدا کر لیا ہے؟ میرے طنزیہ کہنے پر بھی آسیہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بہت عجیب و غریب تھے۔ ڈاکٹر کو دکھا دینا اس سے۔ میں اس کے متعلق مزید بھی کچھ پوچھتی لیکن میری کال آ گئی اور میں نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کانسٹیبل کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ چلی گئی۔ ڈیوٹی آف ہوئی اور میں گھر چلی گئی۔ میرے گھر پہنچتے ہی میری 3 سالہ بچی نمرا بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ سارا دن مجھ سے وہ کس طرح دور
دور رہتی تھی میں ہی جانتی تھی۔ بے شک وہ اپنے بابا کی بھی بہت لاڈلی تھی، لیکن ماؤں کے بنا بچے بالکل ادھورے ہوتے ہیں۔ وہ میری لاڈلی اور اکلوتی اولاد تھی، اور اسے کس طرح رو رو کر میں نے حاصل کیا ہے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اس میں تو میری جان بستی ہے۔ اس کی مسکراہٹیں میرے گھر کو مہکا دیتی ہیں۔ اسے پیار کرتے ہوئے ایک بار پھر میرے ذہن میں ان بچوں کی شکل گھوم گئی، ان کی معصوم شکلیں، اور کس طرح وہ چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ قید تھے۔ شاید ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ وہ باہر کی دنیا گھومے۔ کیسے وہ اس دن ایک دوسرے سے چپک کر کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کے ساتھ ساتھ 2 بچے اور پیدا ہو گئے۔ دنیا کی صحبتیں جھیلنے کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ نہ جانے اس کا شوہر کدھر تھا جو وہ بچے بھی ماں کے ساتھ سزا کاٹ رہے تھے، اور نہ جانے اس نے کیا جرم کیا تھا کہ اس کو اس حالت میں قید کر لیا گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے ماما، نمرا کی آواز پر میں سوچوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ اس کے بابا بھی گھر تھے۔ میں نے کھانا لگوایا اور فریش ہو کر ٹیبل پر آ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم مسلسل ارد گرد کی باتوں کو ڈسکس کرتے رہے۔ میں نے تو پسند کی شادی کی تھی اور ایک عرصہ تک میں اولاد کی نعمت سے محروم رہی تھی۔ میرے سسرال والے اب مجھ سے خواہ مخواہی بیٹھ کھانے لگے تھے، گو کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، پھر بھی میں نے ایک عرصہ ان کے ساتھ رہ کر ان کی تانوں اور اذیت ناک باتوں کو برداشت کیا تھا۔ میں خود برسر روزگار تھی، لیکن میرے شوہر نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، اور اس بات کی سزا مجھے آئے روز ہی بھگتنا پڑتی تھی۔ وہ اب بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے، پھر بھی ہماری زندگی میں ان کا بڑا عمل دخل تھا، اور کچھ عرصہ بعد جب نمرا ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ بیٹی ہی صحیح، امید تو تھی کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا اور وہ آگے بھی اپنی نعمت سے نوازے گا۔ پھر بھی میری زندگی میں کچھ ایسے مسائل تھے جو کہ مجھے مسلسل بیٹے کی کمی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ بے شک کبیر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہم ایک خوشحال شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر بھی جب اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں تو وہ بھی کچھ عجیب سا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ جب میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح پھر میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئی۔ آتے ہی مجھے اطلاع ملی کہ مجھے انسپیکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ میں اٹھی اور ان کے پاس چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے سلام کیا اور انہوں نے مجھے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ جب انہوں نے بات کا آغاز کیا، زینت کیا آپ جانتی ہیں کل کے واقعے کے بارے میں؟ میں نے حیرانگی سے گزرے ہوئے دن پر زور دیا۔ ایسا تو کوئی ناقابل فراموش واقعہ نہیں تھا، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سر، انسپیکٹر صاحب بہت پر اخلاق اور سلجھے ہوئے انسان تھے، لیکن آج معمول سے زیادہ ان کا پریشان کن رویہ مجھے کشمکش کا شکار کر رہا تھا۔ میں قیدی نمبر 853 کی بات کر رہا ہوں۔ ملزمہ رخسانہ کے ہاں کل 2 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ جی سر، مجھے علم ہے اور میں خود کل سے پریشانی کا شکار ہوں اور تفصیلاً اس کیس کے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔ آخر بچوں کی پیدائش پر بھی ان کا باپ یا کوئی بھی ان کی ملاقات کے لیے کیوں نہیں آیا اور ان کے ساتھ اس کے بچوں کو کیوں زیر حراست کیا گیا ہے؟ میری بات سن کر انسپیکٹر نواز نے مجھے حیران کن نظروں سے دیکھا اور پھر تھوڑا سختی سے بولے، آپ ابھی تک اس کیس کے متعلق کچھ نہیں جانتی؟ پہلے اچھی طرح سے اس کیس کو اسٹڈی کیجیے، اور ہاں، غلطی سے بھی کوئی ایسا عمل نہ کیجیے گا جو مجھ سے پوچھے بنا سر انجام دینا ہو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ان کے لہجے میں ایک دم سختی آ گئی تو میں حیرانگی کا شکار تھی کہ آخر اس میں غصہ کرنے والی کیا بات تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے سنبھلتے ہوئے ان کو تسلی دی، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور میں اٹھ کر واپس آ گئی، اور مجھے ایک دم ہی اس سب پر شدید غصہ آیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی تو میں فیملی کے ساتھ یہاں سیٹ ہوئی تھی، اور ملزمہ رخسانہ اور اس کے ساتھ وابستہ ان عجیب و غریب لوگوں کا یہ رویہ، مجھے تو ہر حال میں اس کیس کے متعلق جاننا تھا۔ میں نے جاتے ہی سارے ضروری کاموں کو ترک کر کے سب سے پہلے اس کیس کی فائل طلب کی اور اس کے متعلق جاننے کا آغاز کیا۔ دھول مٹی سے اٹی ہوئی فائل میرے میز پر پڑی تھی، جسے دیکھتے ہی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کئی سالوں سے بند ہے اور اسے ایک عرصے سے کھولا ہی نہیں گیا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ حال ہی میں قید ہونے والی ملزمہ ہے، لیکن بہرحال میرے ہر سوال کا جواب مجھے اس فائل سے مل جاتا۔ میں نے اس فائل کو کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ ملزمہ رخسانہ بنت اختر، جو کہ آج سے 6 سال پہلے ایک خطرناک جرم کو سر انجام دے چکی تھی، اس کے خلاف ثبوتوں اور اس کے اقرار جرم نے اس کے کیس کو مزید پیچیدہ بنا ڈالا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گرفتار ہونے کے بعد بھی اس کے لیے بطور مدعی کوئی حاضر نہ ہوا، اور وہ سالوں سے پولیس کی حراست میں ہے۔ تو پھر
वो बच्चे, मेरा माथा ठनका। अगर वो अरसे से पुलिस की हिरासत में थी तो बच्चे, क्या वो शादीशुदा है और इस जेल में किसी बड़े सिफारिश के तवस्सुत से है? और क्या उसकी मुलाकात उसके शौहर से करवाई जाती है? अनगिनत सवाल मेरे जहन की स्क्रीन पर उभरने लगे। मैंने उसी वक्त कांस्टेबल को तलब किया और कुछ देर में ही वो मेरे सामने थी। मुलजिमा रुखसाना कितने अरसे से कैद में है? मैंने अपनी तरफ से एक बार फिर तसल्ली करना चाही। मुलजिमा रुखसाना तकरीबन 6 साल से कैद में है। वो 12 बच्चों की माँ है। 3 दिन पहले जो बच्चे पैदा हुए थे उनके समेत। मैंने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और एक बार फिर पूछा। उसने कहा, यस मैम। व्हाट्स द हेल? कैसे मुमकिन है? क्या उसका शौहर उससे मुलाकात करने आता है? नो मैम, मुलजिमा रुखसाना कंवारी है और आज तक उससे मुलाकात करने के लिए कोई नहीं आया। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े और मैं एकदम कुर्सी से खड़ी हो गई। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं पागल हो गई हूँ या कांस्टेबल पागल हो गई है। ये कैसी बात कर रही थी और ये कैसे मुमकिन था? मुझे हकीकत में हैरत के साथ साथ बेहद गुस्सा आ रहा था। ना जाने ये कैसी पहेली थी जिसको सुलझाते सुलझाते मैं खुद पागल हो रही थी। फिर ये बच्चे, मैम जब से वो कैद हुई है जनाना जेल खाने में है जिसमें तमाम कैदी खवातीन हैं, हत्ता कि यहाँ का तो अमला भी औरतों पर मुश्तमिल है। लेकिन इस सब के बावजूद ना वो किसी से मुलाकात करती है और ना ही किसी से बात करती है। यहाँ पर तो उससे कोई मिलने भी नहीं आता और हैरत अंगेज तौर पर उसके यहाँ हर साल 2 बच्चों की पैदाइश भी हो रही है। जब उसको कैद किया गया था तो वो बिल्कुल अकेली थी और अब इसके 12 जीते जागते बच्चे आपके सामने हैं। कांस्टेबल मुझे बताती जा रही थी और मैं बस आंखें फाड़ कर उसको देखे जा रही थी। वो काबिले एतमाद कांस्टेबल थी और एक अरसा से यहाँ पर ड्यूटी दे रही थी और मैं जानती थी कि ये बात कोई मन घड़त बात नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसके बच्चों को देखा था। उसे दूसरी औरतों के साथ क्यों नहीं रखा जाता? मैंने दूसरा सवाल दागा। पहले पहल वो दूसरी औरतों के साथ ही रहती थी, लेकिन उसके अजीबो गरीब हरकत और खतरनाक वाकयात की वजह से अब उसे अलहदा अपने बच्चों के साथ कैद रखा गया है। मैम वो नफ्सियाती मरीजा है और पूरे थाने में ये बात मशहूर है कि उसका ताल्लुक किसी और मखलूक से है। और जब वो दूसरी औरतों के साथ कैद थी तो एक रात उसने अपने साथ मौजूद कैदी औरत का गला दबाना शुरू कर दिया और तो और उसे मारने की कोशिश की। तब से वो लोग खौफ का शिकार हैं और कोई भी उसके साथ कैद नहीं होता। और ये कैसे मुमकिन है कि उसका ताल्लुक किसी दूसरी मखलूक से है? मुझे जरा बराबर भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जी, ये बात पहले सिर्फ मनगढ़ंत बात ही तस्लीम की जाती थी, लेकिन अब सब इस बात को मानते हैं क्योंकि ना ही इसका किसी के साथ ताल्लुक है और ना ही वो किसी से बात करती है। सारा दिन दरवाजे की जानिब, पुश्त और दीवार की जानिब मुंह किए बैठी रहती है और हत्ता कि रातों को भी वो इसी तरह बैठ जाती है। मुखातिब करने पर भी वो बात नहीं करती। कभी कभार उसकी मर्जी हो तो किसी बात का जवाब देती है, लेकिन ज्यादातर वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती। मैं तो ये सब सुनकर मारे हैरत के गंग रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? और वो किसी और मखलूक से 100% मनगढ़ंत बात थी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एक औरत किसी मर्द के बगैर किस तरह हामला हो सकती है, हालांकि वो कंवारी हो और हर साल जुड़वा बच्चों की माँ बन जाए? मैंने कांस्टेबल को भेज दिया और खुद कुर्सी पर सर गिराए बैठ गई। मैंने हर सवाल पर गौर किया, हर एक पॉइंट पर गौर किया, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने एक बार फिर उसकी फाइल को कंगाल मारा, लेकिन मुझे ऐसा कोई क्लू ही ना मिला जिससे मुझे पता लगता कि वो शादीशुदा है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी चौकीदार से इसके मरासिम हो? लेकिन ये बात इतने सारे लोगों की आंख से ओझल कैसे रह सकती है? और वैसे भी किसी चौकीदार को इजाजत ही नहीं थी कि वो इस कैद खाने के अंदर आए। जरूर कोई बहुत बड़ा खेल था जो इतनी सफाई से खेला जा रहा था कि इस खेल की शातिराना चाल में सभी लोग अपनी दिमाग की मनगढ़ंत बातों पर यकीन कर बैठे थे और कोई भी मामले की तह तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब की इजाजत के बगैर मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती थी, वरना मैं जरूर उस मामले की तह तक जा पहुंचती। लेकिन मैंने तो इरादा कर लिया था कि मैं उसकी हकीकत को जान कर रहूंगी कि वो किस तरह बच्चे पैदा कर रही है और आखिर क्या वजह है कि वो इतनी इंसानों से बेजार रहती है, सारा दिन दीवार की जानिब मुंह किए बैठी रहती है और इन सब के बावजूद उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश हो रही है। आखिर उन बच्चों का बाप कौन हो सकता है? उस शाम को भी मेरा जहन उसी कश्मकश का शिकार था जब कबीर मेरे पास
पास आकर कमरे में बैठे और उन्होंने मुझसे पूछा कि जीनत खैरियत है, परेशान लग रही हो। मैं बमुश्किल मुस्कुराई, नहीं आज कुछ थकावट सी है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिलहाल इस तरह की किसी बात का जिक्र कबीर से नहीं करना चाहती थी। कबीर, आपसे एक बात पूछूं? बिल आखिर मैंने कुछ न कुछ इससे पूछने का फैसला किया ताकि मेरी ज़हनी उलझन कम हो, वरना मैं सोच सोच कर हकीकत में पागल हो रही थी। हाँ बिल्कुल। कबीर, क्या ऐसा मुमकिन है कि औरत किसी मर्द के बगैर हामला हो जाए? मेरी बात पर कबीर ने तंजिया नजरों से मेरी जानिब देखा। तुम किस कदर की माफूकुल फितरत बातें कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जहन में ये बात आ रही थी तो मैंने सोचा कि शायद इसके मुतल्लिक आप कुछ जानते हो। जी नहीं, मैं तो इस सब के मुतल्लिक नहीं जानता, बस मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारी औरतें तो मर्दों के बावजूद हामला नहीं हो पा रही हैं। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी मर्द के बगैर हमला हो जाए? उसकी लहजे और उसकी बात की गहराई तक मैं जा पहुंची थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात करेगा। मैं कितनी देर तक बेयकीनी से उसको देखती रही। आजकल दिन में ऐसी कोई न कोई बात करना तो अब उसका मामूल बन चुका है, और मैं पहले क्या कम परेशान थी? ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं कबीर? मेरे सवालिया लहजे पर वो चौंक कर मेरी जानिब देखने लगा। मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, मैं तो बस तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ बुरा लगा? मैंने आहिस्तगी से नफी में सर हिला दिया। मैं फिलहाल उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, और खासकर इस मामले पर तो मैंने अब अरसे से बहस करना छोड़ ही दिया है। जो भी होता खुदा को मंजूर होता तो हो जाता। मैं खामोशी से उठी और शब बखैर कहकर सोने के लिए लेट गई। कुछ दिनों बाद मैंने खुद जाकर उस औरत से मुलाकात करने का फैसला किया। मैं जानना चाहती थी कि आखिर इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिसे जलाकर वो अपनी कोख से बेशुमार औलादों को जन्म दे रही है, और वो भी बिना शादी के। अगर ये हकीकत में कोई मौजज़ा था तो मैं भी देखना चाहती थी। उस दिन बिना किसी चीज की परवाह किए मैं उसकी जेल के दरवाजे पर खड़ी थी। वो सेम उसी पोजीशन में बैठी थी, और हकीकत में उतने बच्चों में से 2 बच्चों का इजाफा हो चुका था। एक को शायद उसने अपनी गोद में लिया हुआ था और एक पास पड़ी चटाई पर सो रहा था। मैं कितनी ही देर उस बच्चे के नाजुक वजूद को देखती रही जब तक मेरी आंखों में वो नमी ना घुलने लगी। मैंने आंख छपक छपक कर उस नमी को अपने अंदर उतारा और कांस्टेबल को बुलाकर दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। मेरी बात पर मुझे वो यूं देखने लगी जैसे मैंने किसी और जुबान में बात की हो और उसे समझ न आई हो। मैम, आप कैसे अंदर जाएंगी? वो हैरानी से मुझसे पूछ रही थी। क्या मतलब कैसे अंदर जाऊंगी? दरवाजा खोलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैम, वो आपको नुकसान दे सकती है, प्लीज अंदर मत जाएं। कांस्टेबल को शायद मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। तुम दरवाजा खोलो। मेरे हुक्म और मेरे लहजे की सख्ती देखकर उसने असबाब में सर हिलाते हुए दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। तुम यहीं पर रुकना ताकि ये बच्चे बाहर न भाग सकें। मैंने उसको हुक्म दिया और मैं अंदर चली गई। वो अभी भी मेरी तरफ मतवज्जा नहीं थी। मैं ऐन उसके पीछे खड़ी थी और वो एक ही जगह पर किसी बुत की तरह जम कर बैठी थी। रुखसाना, मैंने अपने सख्त लहजे में उसको पुकारा, और जब इसके जिस्म में थोड़ी सी हरकत हुई, मेरी तरफ देखो रुखसाना। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही और फिर टांगों को हरकत देना शुरू की। मुझे महसूस हुआ जैसे उससे उठने में बहुत मुश्किल दरपेश आ रही है। मैं घूमकर उसी की तरफ चली गई। अब उसका चेहरा मेरे बिल्कुल ऐन सामने था और मैं हैरत से उसको देख रही थी। वो देखने में काफी खूबसूरत थी। कमरे की दीवार के साथ साथ वो सीधा चटाइयाँ फैली हुई थीं, जिन पर शायद वो बच्चे सोते थे। एक चटाई पर वो बैठी थी, ये भी शायद किसी ने तरस खाकर उसे दी थी, जिन पर वो और उसके बच्चे अपना गुजर बसर करते थे। मुझे एक बार फिर उन बच्चों के लिए शदीद अफसोस हुआ। कांस्टेबल अभी तक बाहर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। शायद उसे मेरी बातों का अंदाजा नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में अभी तक बेयकीनी और खौफ था। न जाने वो लोग क्यों इससे इतना खौफज़दा थे। रुखसाना कुछ देर मेरी तरफ देखती रही और फिर नजरें झुकाकर बैठ गई। मैं उसके सामने ही बैठ गई और घुटने पर दबाव देते हुए थोड़ा सा उसकी तरफ झुकी। उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो देखने में बहुत मुरझाई हुई लग रही थी। उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे और रंग सांवला था। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए एक बार फिर बच्चों की तरफ देखा। वो कुछ न कुछ इससे मेल खा रहे थे। वो ऐसे ही इर्द गिर्द फैले हुए थे और कुछ सो रहे थे और कुछ अपने खेलों में बहुत मगन थे। जेल में शायद खुदा तरसी के तौर पर इनको खाना तो
تو مہیا کیا جاتا ہے اور وہ اور اس کے بچے ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں اس سے کچھ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا میں تم سے جو کچھ پوچھنا چاہتی ہوں مجھے سچ سچ جواب دو، اور وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے میری بات سے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے جیسے وہ چپکے سے کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بھیانک جرم سر انجام دیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس طرح کے مجرم بہت شاطر ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بھروسے میں لے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان سے ہر پل ہی محتاط رہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ساری حصے اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ وہ ایک منٹ میں آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے میں بھی کافی چوکنا ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکرائی۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر اس قسم کا تاثر دیکھا تھا اور میری آنکھیں حیرت سے شدید پھیلی۔ خبردار، اگر تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ میں جو بھی بات پوچھ رہی ہوں مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے یہ بچے یہ کس کے بچے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مجھے کچھ دیر یوں ہی دیکھتی رہی، پھر ایک دم زوردار قہقہا لگایا اور ہنسنے لگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ہنسی اس قدر وحشت ناک تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل زوردار طریقے سے دھڑکا اور کانسٹیبل بے اختیار جیل سے 2 قدم اور دور ہو گئی۔ وہ ابھی بھی یوں ہی پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور ایک ہاتھ منہ پر رکھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہنستے ہنستے ایک دم ہی زور سے رونے لگ گئی اور میں حیرانی سے اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ زور زور سے چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے سارے بچے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے اس کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے بھی با آواز بلند رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے سچ مچ کے آنسو گر رہے تھے اور اس کا چہرہ جذبات کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھولی اور میری آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور میں حیرت سے بدھ بنی بیٹھی تھی۔ مجھے اس لمحہ وہ انسان کم اور کوئی بھیانک چڑیل زیادہ لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں دل میں عہد کر کے آئی تھی کہ میں ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوں گی اور میں اس کے سامنے بہادری سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر بیٹھ رہی تھی۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر تو شاید کوئی بھی خوفزدہ ہو سکتا تھا اور کسی کا دل دہل سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے زینت کبیر بیٹھی تھی جس کو حالاتوں نے اس قدر خوفزدہ کیا تھا کہ اب اس کو کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب اس نے اپنا ہاتھ موڑا اور پیچھے سے ایک نوکیلی لوہے کی چیز اٹھائی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں دور جا گری۔ مجھے تو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی، اور اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کے قریب نہ بیٹھتی اور اسے خود پر حملہ کرنے نہ دیتی۔ وہ گھٹنوں کے بل ایک بار پھر اٹھ کر میری طرف بڑھی اور میں نے زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ کانسٹیبل تیزی سے اندر داخل ہوئی اور اسے پیچھے سے پکڑ کر قابو کرنے لگی۔ وہ درد کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھی، لیکن مجھے اس لمحے اپنی حفاظت کے لیے اس کو پیٹ میں مارنا پڑا، ورنہ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے ابھی ابھی اپنے بچوں کو جنم دیا ہے اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزری ہوگی۔ کانسٹیبل نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا اور اتنے درد کے باوجود بھی مسلسل چیختے ہوئے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے اس لمحے واقعی لگا کہ اس پر کسی دوسری مخلوق کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت بھیانک لگ رہی تھی اور کوئی بھی اس کو دیکھتا تو دوبارہ پاس جانے کی ہمت ہی نہ کرتا۔ اس کو قابو کرنے کے لیے مزید 2 کانسٹیبل آ چکی تھیں۔ انہوں نے اس کو اچھی طرح پکڑ کر رکھا ہوا تھا اور وہ کچھ دیر چیخنے کے بعد پھر خود ہی آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی تھی اور وہ اس چٹائی کے اوپر اوندھے منہ لیٹے چلی گئی۔ اس کے بچے یہ کارروائی دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے مزید رونا شروع کر دیا۔ وہ میلے کچیلے خوفزدہ بچوں کو دیکھ کر مجھے بے حد ترس آیا کہ جانے انہوں نے مزید اور کتنی مصیبتیں دیکھنی ہیں اور کتنی سختیاں برداشت کرنی تھیں، اور نہ جانے ان کا باپ کون تھا، اور ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جاتا اور ایک بار میں اس سوراخ تک پہنچ جاتی تو میں ضرور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری پڑی تھی اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے مزید کچھ پوچھوں، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ فی الحال اس حالت میں نہیں ہے کہ میں اس سے کچھ بھی پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے۔ اسی وجہ سے میں باہر نکل آئی اور کانسٹیبل بھی میرے پیچھے تیزی سے باہر نکل آئی۔ اس جیل کو دوبارہ اسی طرح سے بند کر دیا گیا۔ میں واپس آ گئی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا وہ واقعی کوئی نفسیاتی مریضہ تھی یا وہ جان بوجھ کر اپنی حقیقت چھپا رہی تھی؟ جو بھی تھا، مجھے ہر حال میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا
ہی تھا۔ کچھ دیر گزری تو عین میری توقع کے مطابق مجھے انسپیکٹر صاحب کی طرف سے بلوایا گیا اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ضرور بلائیں گے۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے پتا لگا کہ معاملہ تو ان تک پہلے ہی پہنچ گیا ہے اور وہ شدید غصے میں تھے۔ یہ کیا بےہودگی ہے زینت، جب میں آپ کو منع کر چکا تھا تو؟ میں خاموشی سے ان کے پاس کھڑی تھی، نظریں جھکائے۔ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میری بات کا کوئی جواب دیں۔ جب میں نے آپ کو منع کیا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس کے پاس جانے کی؟ اور آپ جانتی ہیں اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتی تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوتی۔ سوری سر، میں اس کے متعلق جاننا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ ڈرامہ رچا کر اپنی حقیقت کو چھپانا چاہ رہی ہے۔ سر مجھے اجازت دیں، آپ یقین کریں میں اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچوں گی۔ میں ضرور پتہ لگاؤں گی کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ نو، میں آپ کو ہرگز اس سب کی اجازت نہیں دوں گا اور آج کے بعد آپ بھی اس کے متعلق کچھ نہیں کریں گی۔ That's it۔ جی سر۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ حقیقی طور پر اس واقعے نے مجھے خود بھی بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں خود کے لیے یا کسی اور کے لیے اہم نہ بھی ہوتی تو پھر بھی میری زندگی میں نمرہ کی موجودگی نے مجھے اپنے لیے بہت اہم بنا دیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ ہو اور نمرہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے۔ تو اسی وجہ سے مجھے اپنی جان اور اپنی بیٹی دونوں بہت عزیز تھے۔ میں 2 دن مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہی کہ وہ آخر ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس کا یہ رویہ کسی عام انسان کے جیسا تو نہیں ہو سکتا اور نہ وہ کوئی نارمل رویہ تھا، لیکن اگر وہ نفسیاتی مریضہ تھی تو وہ اپنے بچوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتی؟ مجھے کوئی وجہ نہیں مل رہی تھی، تو اسی لیے میں نے خود ہی اس معاملے کو شروع سے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان ساری چیزوں کو راز میں رکھا اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فائل سے مجھے اس کے متعلق کافی معلومات ملی۔ میں نے اپنے ساتھ آسیہ کو بھی شامل کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اس سے بہت خوفزدہ تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس کیس کو نہ کھولوں کیونکہ یہ ہم دونوں کی جان کے لیے بہت خطرہ ہے، لیکن میں نے اس کو یقین دلایا کہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور تم مجھ پر یقین رکھو۔ میرے سمجھانے پر وہ میرے ساتھ شامل ہو گئی اور اس نے مجھے بتایا کہ جب رخسانہ کو گرفتار کیا گیا تھا تب یہ بالکل ایسی نہیں تھی۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قدر بھیانک جرم اتنی معصوم لڑکی کیسے سر انجام دے سکتی ہے۔ رخسانہ کا جرم بہت بھیانک تھا اور کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس جگہ سے رخسانہ کو گرفتار کیا گیا تھا میں نے اس علاقے میں جا کر چھان بین شروع کی اور وہاں کے لوگوں سے معلومات لینا شروع کی، لیکن جو معلومات مجھے ملی حقیقی طور پر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھیں۔ میں نے اس علاقے کے لوگوں سے رخسانہ کے رشتہ داروں کے متعلق پوچھا، لیکن کوئی بھی اس کے رشتہ داروں کو نہیں جانتا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے علاقے میں اکرم نام کا ایک شخص رہتا تھا جو کہ کافی عرصے سے اکیلا ہی رہ رہا تھا۔ اکرم کی عمر تقریباً 50 سال کی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک مضبوط قد و قامت کا مالک تھا۔ اکرم کردار کا کچھ عجیب سا تھا، کہیں چوریوں میں بھی وہ ملوث تھا۔ ایک دن لوگوں نے ایک لڑکی کو اس کے گھر میں دیکھا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اکرم اس لڑکی کو اغوا کر کے لایا ہے اور کچھ کا کہنا تھا کہ اس کو چھپ کر کے بھگا کر لایا ہے، لیکن اکرم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اس کی سوتیلی بہن کی بیٹی ہے اور اس کی بھانجی ہے۔ چونکہ اس کی سوتیلی بہن کا انتقال ہو چکا ہے اور بہنوئی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، تو یتیم بچی ابھی بے یار و مددگار ہے اور اسی لیے اکرم اس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ چونکہ لوگوں کو اکرم سے اس اچھائی کی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور مطمئن ہو گئے۔ جب 2 ماہ بعد وہ بھیانک واقعہ پیش آیا تو عجیب و غریب واقعے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سب منظر عام پر آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اکرم کئی دنوں سے علاقے میں نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں کو تشویش ہوئی اور لوگوں نے اس کے گھر جا کر اس کا پتہ کیا۔ جب آپ رخسانہ نے ان کو بتایا کہ وہ اس کے متعلق نہیں جانتی کہ وہ کہاں گیا ہے، نہ ہی اس کو بتا کر گیا ہے، بلکہ وہ تو خود بہت پریشان ہے کہ کئی دنوں تک لوگ اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا، تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی اور انہیں رخسانہ پر شک ہوا۔ انہوں نے رخسانہ کو پکڑ لیا، لیکن رخسانہ مسلسل اس بات سے انکار کر رہی تھی کہ وہ نہیں جانتی کہ اکرم کدھر ہے، اور تمام شواہد بھی اس کے خلاف آ رہے تھے کیونکہ اکرم اس رات گھر تھا جس سے اگلی صبح غائب ہو گیا، اور پہلے ایسے
کبھی بھی غائب نہیں ہوا۔ پولیس نے چھان بین کی اور جب رخسانہ پر سختی کی اور دباؤ ڈالا گیا تو رخسانہ نے اقرار جرم کر لیا، اور اس کا اقرار جرم اتنا بھیانک تھا کہ اس کا واقعہ سن کر لوگوں کے دل تھم کر رہ گئے، لیکن ابھی تک ایسا معلوم نہیں ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس نے کبھی زبان کھولی۔ رخسانہ نے اس رات اکرم کو زہر دے دیا تھا اور اس کے منہ اور ہاتھ باندھ کر اس کے تڑپنے کا منظر دیکھتی رہی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اکرم بالکل موت کے قریب ہے تو اس کے جسم کے اعضاء کو تیز دار چھری سے علیحدہ کر دیا اور اسے زیر زمین دفن کر دیا۔ لوگ حیران و پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے، ایک لڑکی اتنی ہمت کیسے کر سکتی ہے اور اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ رخسانہ کی بتائی ہوئی جگہ کو جب کھودا گیا تو حقیقت میں اکرم کی ڈیڈ باڈی نکل آئی۔ پولیس نے ہر حربہ آزمایا لیکن اس نے نہیں بتایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ رخسانہ کو اقرار جرم کرنے پر 25 سال کی سزائے قید سنا دی گئی تھی اور اس کے بعد لوگ نہیں جانتے کہ وہ کدھر ہے۔ یہ ایک اور راز تھا جس کی حقیقت جاننی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے رخسانہ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار میں نے آسیہ کی مدد سے کچھ وقت کے لیے خالی کمرے میں بٹھا دیا۔ اس بار تو میں کافی چوکنا تھی، حتیٰ کہ اس بار تو میرے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا اور میں نے اس کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی بھی غیر معمولی حرکت دیکھتے ہوئے میں اسے مار دوں گی۔ چونکہ یہ سب کچھ قانون کے خلاف تھا، میں اسے مار نہیں سکتی تھی، لیکن یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس نے مجھ پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں کیا، بس مجھے گھور کر دیکھتی رہی۔ میں نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، مجھے آخر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے اکرم کو کیوں مارا؟ میں نے جان بوجھ کر اس کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک دم سے ہی اکرم کی بات کا آغاز کیا۔ اکرم کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں کے تاثرات عجیب سے عجیب تر ہوتے چلے گئے، جب وہ کچھ دیر بعد مجھے گھورتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور راتے ہوئے بولی، میں نے مارا ہے اسے، میں نے اسے زہر دیا ہے اور وہ میرے سامنے تڑپ رہا تھا اور پھر بھی میں نے اسے کاٹ دیا۔ وہ وحشتناک طریقے سے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس کے انداز اور لہجے سے اکرم کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اکرم نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جس کے بدلے میں اس نے اس کو اتنی بھیانک سزا دی۔ اس کے بعد اس نے میری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے سچ بتا دو گی تو میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو باہر نکال دوں گی اور میں تم لوگوں کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی، لیکن وہ تو خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اسے واپس بھیج دیا اور اس کے بعد اکرم کے متعلق ڈیٹیلز نکلوائیں۔ جب مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی اور مجھے پتا چلا کہ اکرم کی کوئی بھی ایسی بہن نہیں تھی، تو پھر یہ کس سوتیلی بہن کی بیٹی کو بھانجی بنا کر لے آیا تھا؟ میرے ذہن میں ایک اور ترتیب تھی، معاملات کچھ سلجھ رہے تھے، تو میں نے ہر دوسرے تیسرے روز اس جگہ پر چکر لگانا شروع کر دیا جہاں پر اسے رکھا گیا تھا۔ میں یہ سب کچھ ایک نارمل انداز میں کر رہی تھی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں کسی انویسٹیگیشن کا حصہ ہوں۔ میں اس کے بچوں سے بہت نرمی سے پیش آتی تھی اور کبھی کبھار ان کے لیے کھانے کا کچھ سامان بھی لے جاتی تھی۔ یہ ترکیب بہت کارآمد ثابت ہوئی اور اب مجھے دیکھ کر رخسانہ پہلے کی طرح غصہ نہیں ہو جاتی، لیکن وہ اپنی اسی مخصوص جگہ پر بیٹھی رہتی ہے اور مجھے بالکل نظر انداز کرتی ہے۔ میں نے بہت ہی مخصوص طریقے سے ان تمام جگہوں کا معائنہ شروع کر دیا اور میں ارد گرد کا جائزہ بہت تنقیدی نظروں سے لیتی تھی، جب میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی اور اسی روز میں وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں دکھا۔ شاید پہلے میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ میں نے اس معاملے کو کافی حد تک سلجھا لیا تھا، اب بس مجھے یہ کرنا تھا کہ میں ملزمان کو کارروائی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ تھوڑا مشکل کام تھا لیکن ناممکن تو ہرگز نہیں تھا۔ آسیہ میری بھرپور مدد کر رہی تھی۔ اس رات میں نے کبیر کو سمجھا دیا تھا کہ میں ایک کیس کے سلسلے میں 2 راتوں تک گھر نہیں آ پاؤں گی اور اپنی ڈیوٹی کے بعد بھی کسی نہ کسی طریقے سے میں وہیں رک جاتی تھی، اور یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ سب کچھ میں نے سب کی نظروں سے کیسے چھپائے رکھا یہ تو صرف میں ہی جانتی ہوں، لیکن مجھے ہر حال میں مجرمان تک پہنچنا تھا۔ میں نے ایک بار اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ٹھان لی تھی اور اب ہرگز میں اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ بالآخر تیسری رات نے مجھے میرے متوقع نتیجے تک پہنچا ہی دیا۔ میں خاموشی سے پوری رات اس جگہ پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی جہاں پر وہ بیٹھتی تھی۔ ابھی بھی اس نے اس دروازے کی جانب پشت کر رکھی تھی جب اچانک جیل کے کونے میں ہلکی سی ہلتی ہوئی کوئی چیز دیکھی۔ میں زیادہ دور نہیں تھی، اسی لیے مجھے صاف نظر آ رہا تھا وہ رینگتا ہوا شخص۔ اس کے سارے بچے بالکل بے سدھ ہو کر سو رہے تھے اور اس وقت میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
जब मैंने रुखसाना को औंधे मुंह जमीन पर लेटे हुए देखा और उसकी जगह उस हेवले को बैठते देखा जो कि हूबहू रुखसाना की तरह लग रही थी। उस कोने से थोड़ी सी जगह ऊपर उठी और रुखसाना समेत वो शख्स भी नीचे गायब होता चला गया। अब उसकी जगह पर वही हेवला बैठा था। यकीनन दूर से देखने वाले किसी भी शख्स को जरा भी इस बात पर शक न पड़ता। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया था। आगे मेरे लिए खतरा ही खतरा था। मैंने इस वक्त आहिस्तगी से पिस्टल हाथ में उठाई और चलते चलते उस दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंच गई। आसिया ने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और मैंने दौड़कर अंदर होते ही पिस्तौल उस हेवले पर तान ली। हैंड्स अप, मैंने ऊंची आवाज से कहा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उससे जरा भी फर्क न पड़ा और न ही उन बच्चों में से कोई जागा। वो मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सकती थी। मैंने इस पर बंदूक ताकते हुए आहिस्तगी से कदम उठाते हुए इसकी जानिब बढ़ी। मुझे हर तरफ से उससे एक हमले की उम्मीद तो थी ही। वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने गई मैं तो हैरान रह गई। वो बस एक बुत था, स्टैचू, जो कि उस तर्ज से बना हुआ था कि वो दूर से बैठे हुए बंदे को एक औरत ही मालूम हो। उसको पीछे से कपड़े पहनाकर सर पर दुपट्टा ओढ़ाया गया था और उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब और मुंह दीवार की जानिब था। मैंने और आसिया ने हैरत से एक दूसरे को देखा और मैंने उस वक्त ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को कॉल की और इन्हें मौके पर इन्फॉर्म किया। उन सब की मौजूदगी में मैंने कोने से वो चटाई उठाई और इसके नीचे जमीन दो सुरंग एहतियात से देख ली और हम उसके अंदर चले गए। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे जब उसके नीचे खोदी गई जमीन में रेंगते रेंगते हम दूसरी तरफ से बाहर निकले और थाने के बाहर वाली इस वीरान जगह पर पहुंचे। हमें से किसी को भी आंखों देखे पर यकीन तो नहीं आ रहा था। हमारे सामने एक कोठरी थी, जैसे किसी ने चंद दिनों की रिहाइश के लिए एक झुग्गी बनाई हो। हम सब उसकी जानिब बढ़ने लगे और जब उसके अंदर दाखिल हुए तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारी हैरत की तो कोई इंतहा ही नहीं थी और हमारे सामने हमने देखा कि रुखसाना ही मौजूद थी और उसके साथ एक शख्स था। वो हमें देखकर इस कदर बौखला गए कि शायद इनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई में पकड़े गए हैं। बिलाशुबा उन्होंने कोई बहुत शातिराना चाल चली थी, लेकिन वो कहा जाता है ना कि मुजरिम जितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा काम कर जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है और लिहाजा ये लोग भी पकड़े गए। इनकी हकीकत जानकर सब हैरत से गंग रह गए। उस शख्स का नाम मुर्तजा था। वो और रुखसाना एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन रुखसाना के बहन भाई और वालिदैन उसकी मोहब्बत के सख्त खिलाफ थे। रुखसाना ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक इंतहाई कदम उठाया और वो मुर्तजा से उस रात भागकर शादी करने का फैसला कर चुकी थी और उनके इस काम में इनके एक हमसाये ने इनका बहुत साथ दिया। असर के वक्त दोनों के दरमियान ये मंसूबा तय पा चुका था कि रात को मुकर्ररा जगह पर मोटरसाइकिल पर मुर्तजा रुखसाना का इंतजार करेगा और रुखसाना रात के 12 बजे उसी जगह पर पहुंच जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही मुर्तजा उस जगह पर जाने के लिए निकला, रास्ते में इसका मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया और वो घसीटते घसीटते मोटरसाइकिल को करीबी दुकान की तरफ ले गया, जबकि रुखसाना मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा जगह पर उसका इंतजार कर रही थी। एन उसी लम्हे अकरम की किस्मत या फिर बदकिस्मती ने इसका साथ दिया और वो वहाँ से गुजरा जहाँ पर रुखसाना खड़ी थी। वो भी मोटरसाइकिल पर था और उसने हेलमेट पहन रखी थी। खौफ और अंधेरे के बायस रुखसाना उसको पहचान नहीं पाई। अकरम का इरादा था कि वो इससे पूछे कि वो यहाँ पर रात को क्यों खड़ी है, या फिर लड़की समझकर उसने जिस इरादे से भी मोटरसाइकिल पास खड़ी की। रुखसाना ने आओ देखा ना ताओ और तेजी से उसे मुर्तजा समझकर उसके पीछे बैठ गई। अकरम ने भी ये सोच लिया था कि बिना जाल बिछाए ही मछली इसकी कैद में आ चुकी है, लिहाजा इसने भी मोटरसाइकिल को भगाकर घर की सिमत चलाया। उधर मुर्तजा जब मखसूस जगह पर पहुंचा तो रुखसाना को ना पाया और उसका इंतजार कर करके वापस चला गया। रुखसाना का इरादा यही था कि शायद मुर्तजा ने उसको किसी दोस्त के यहाँ ले जाने का सोचा है, लेकिन उसको अजीब बात तो ये लगी कि रास्ते में मुर्तजा उसकी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा। लेकिन वो जैसे ही उस घर में उतरी और उसने हेलमेट वाले शख्स को देखा तो उसके पैरों तले तो जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मुर्तजा था ही नहीं। अकरम बहुत शातिर था। वो उसकी हालत और कैफियत को तो समझ ही चुका था और उसको पता चल चुका था कि वो किसी और को समझकर ही उसके साथ आई है, लेकिन उसने अपने पास रख लिया। चूँकि इस वक्त उसकी उम्र कम थी और रुखसाना किसी सूरत उसके साथ निकाह के लिए राजी नहीं हो रही थी और ना ही अकरम उसके साथ निकाह करना चाहता था, इसीलिए उसको अपने पास रखने के लिए उसने मोहल्ले वालों के सामने ये ड्रामा रचाया
تاکہ محلے والے اعتراض کر کے اس کے رخسانہ کے رشتے پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ اکرم مسلسل اس کے ساتھ تعلقات پیدا کرتا رہا اور اس پر زبردستی کرتا رہا، اور اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اسی کسی کے ہاتھوں بیچ دے گا۔ جب ایک رات اس نے اکرم کے موبائل سے مرتضیٰ سے بات کی اور اپنے اوپر ٹوٹ پڑنے والی قیامت سے آگاہ کیا، اکرم کو تو پتہ چل ہی گیا تھا اور اس نے اس کو بہت مارا، اور اس کے کچھ روز بعد ہی رخسانہ نے اس کو زہر دے کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ جب وہ گرفتار ہو گئی تو اس وقت اس کے پیٹ میں اکرم کے 2 بچے تھے، اور یہ خدا کی طرف سے تھا کہ اللہ اسے ہر بار جڑوا بچے دے دیتا تھا۔ اب وہ بچوں کو چھوڑ کر تو کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی، تو اس نے یہ منصوبہ رچایا کہ وہ مسلسل اسی طریقے سے مرتضیٰ سے ملتی رہے گی۔ مرتضیٰ اس سے ملاقات اکرم کے بچوں کی پیدائش کے بعد بھی کرتا تھا، اور کسی اور مخلوق کے چکر یا ذہنی مریضہ ہونے کے لیے اسے بچوں کا ناٹک اور چیخوں کا اور دوسروں پر حملہ کرنے کا ناٹک بھی کرنا پڑتا تھا۔ یہ سارے معاملات سب کے سامنے کھل ہی چکے تھے۔ اس کے سارے بچوں کو ایک اچھے ادارے میں سونپ دیا گیا جہاں ان کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے، اور رخسانہ اور مرتضیٰ ایک بار پھر جیل کی ہواؤں میں چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد مجھے بھی اللہ نے بیٹے سے نوازا، اور یوں میری بھی زندگی بالکل مکمل ہو گئی۔ جرم چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اور جرم چاہے جتنا بھی سوچ سمجھ کر اور چال بازی سے انجام دیا جائے، جرم تو جرم ہی ہوتا ہے، اور جرم کرنے والا مجرم۔